ابھی ہم شروع کرتے ہیں سورہ یاسین. ایز یوزل اس کا پھر میں بتا رہی ہوں کہ اس کا جو ہے اللہ کی قدرت ہے، نبی کی سچائی ہے اور قیامت کا یقین ہے. ایز یوزل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن سورہ یاسین کو نا ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. تو ابھی ہم پہلے پہ ہی ہیں، جو کہ ہم بہت بہت سلو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا ہے قرآن اور رسالت. ہم یہی دو ٹاپک پڑھی جا رہے ہیں کہ قرآن اور رسالت. اللہ تعالیٰ نے قرآن بعد میں، ابھی اب کل سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کا دوسرا پارٹ، لیکن آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اس میں کیا ہوا؟ اب اس کی ایک آخری آیت رہ گئی، آیت نمبر 12. یہ آیتیں تھیں شامل ہمارے پاس اس میں، آیت 1 سے لے کے 12 تک. تو میں ابھی سم اپ کرتی ہوں، پہلے ہم آیت نمبر جو ہے نا 12 کو پڑھ لیتے ہیں. انا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا اثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی لکھ رہے ہیں وہ سب کچھ جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے نشان کے قدم، ان کے نشانے قدم بھی. اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے. یہ والی جو آیت ہے اس کا ٹاپک اعمال کی کتاب اور آخرت کا حساب ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ورڈز کے معنی بتا دیتی ہوں. اب یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ کیا انا آ رہا تھا، شروع میں انا آتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا زیر کے ساتھ آ رہا تھا نا، حمزہ کا نیچے زیر آ رہی تھی. تو یہ انا آ گیا، بے شک تاکید کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حرف تاکید بھی ہے. اور ہم الف آ رہا ہے نا، تو یہ ضمیر ہے. ضمیر سے مطلب میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ پروناؤن ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بغیر گرامر کی ٹرمنالوجی یوز کر کے سمپل ورڈز میں بتانا. ضمیر کو میں ضمیر بتاؤں گی یا پروناؤن بتاؤں گی، اور میں کیا بتاؤں گی. اس لیے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو انا کو تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو گرامر والی ہیں وہ اس کو حرف تاکید اور ضمیر کے ساتھ بھی کر سکتے. نحنو، ہم، یہ بھی ضمیر ہوتی ہے جب ہم کا ورڈ بولا جاتا ہے کہ ہم سب. اور یا ہم بعض اوقات ایک رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آتا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک میں نحنو کا ورڈ یوز کیا ہے ہمارے لیے، تو یہ رسپیکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اب اگین یہ دیکھیں کہ یہ نحیی ہے. تو اب یہ فعل مضارع میں نے خود یہاں لکھ دیا مضارع. بہرحال یہاں پہ اب یہ نون آ رہا ہے، آتائن کا نون آ رہا ہے. تو یہ بھی فعل ہے حال اور مستقبل کا. ٹھیک ہے نا، نحیی. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم زندہ کریں گے جو مر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بے شک ہم، نحنو ہم، نحنی ہم. تینوں آیتوں کے شروع میں اگر آپ یہ دیکھیں انا نحنو نحیی، ہم زندہ کریں گے. تو تینوں ورڈوں میں ہم کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کر دی. کون؟ اللہ میاں کہہ رہا ہے ہم کا مطلب اللہ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں اللہ پاک. اور وہ بار بار تاکید کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہم بے شک ہم ہی زندہ کریں گے. کن کو؟ الموتی، جو مر چکے ہوئے ہیں. آل آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، وہ نق تبو، اور ہم لکھ رہے ہیں. کتبہ سے ہوتا ہے نا، کتبہ لکھنا، تو وہاں سے وہ نق تبو ہم لکھ رہے ہیں. تو یہ پھر نون لگ گیا، آتائن کا نون آ رہا ہے. تو یہ فعل ہو گیا مستقبل اور حال کا. ماں قدم، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا. اب دیکھیں آپ چلتے ہیں نا کہیں پہ تو اپنے پیچھے قدموں کے نشان چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اس سینس میں ہے. ٹھیک ہے، ماں جو ہوتا ہے یہ ملانے والے کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے، اسم موصول. اور قدم، جو کچھ بھی انہوں نے آگے بھیجا، جو کچھ انہوں نے پیچھے، وہ اثارہم، اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے. جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اثار، قدم چل رہے ہوتے ہیں نا ایک ایک، تو پیچھے نشان چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ، اور وہ نشان کیا ہوتے ہیں؟ وہ اثار ہوتے ہیں. اثار کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ بیٹھا تھا، ایسی باتیں کر کے گیا نیگیٹو، اور یا نیگیٹو کر کے گیا یا پازیٹیو کر گیا، اپنے اثر یہیں چھوڑ گیا ہے. تو یہ وہ والے اثار ہیں جو ہم کہتے ہیں نا اثر چھوڑ گیا ہے. وہ کل شائن، ہر چیز. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کل شائن آ رہا ہے. کلا اسم نکرہ ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں زبر آ رہی ہے، یا اس کے اوپر دو زبر بھی ہو سکتی تھی، دو پیش بھی ہو سکتی تھی. تو یہاں پہ ایک زبر، تو یہ بھی اسم نکرہ ہے. کل شائن، ہر چیز. آسن، آسینہ، ہم نے اسے شمار کر لیا. یہ فعل ماضی ہے. فی امام مبین، ایک واضح کتاب کے اندر. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی زندہ کریں گے، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا، ہر چیز. اور ہم نے اس کو ایک ایک کو بہت اچھے طریقے سے کتاب کے اندر لکھ لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں فرمایا. اب امال کی کتاب کیا؟ آخرت کا حصہ. اب کیا کریں؟ ان نحن نحیی الموت، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا. ہوئے ہوئے
اب وہ کہتے ہیں اثارے ہم ان کے نقش قدم اچھے یا برے اثرات جو بھی وہ پیچھے چھوڑ گئے، وہ کل شائن آسانہ ہو، ہر چیز کو ہم نے اب بہت اچھے طریقے سے شمار کر لیا ہے، فی امام من مبین، اور وہ ایک واضح کتاب اور لوگ۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نقدب و قدموں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ جو نقد ہوتا ہے نا، نقد، نون کاف تا اور با، یہ کہتے ہیں کہ جیسے اثر میں ایک پرانے کھنڈرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم عربی میں اثر مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا پرانی چیزوں کی ایک نشانی چھوڑ گیا ہے ہمارے پاس، اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سارے قدیم میں جائیں آپ لوگ تو بہت سارے آپ کو وہاں پہ ملیں گے، پرانی بلڈنگز ملیں گی، تو سب یہ دیکھ کے کہیں گے کہ یہاں پہ پرانے بادشاہ کو گزرا ہوگا، یہاں ایسے لوگ رہتے ہوں گے، تو ان کے نشان وہاں پہ رہ گئے۔ اب قدم ہوں کہتا ہے یہ پیرورٹی ہوتی ہے آپ کی، عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں تقدیم، عربی میں یہ ورڈ تقدیم سے قدم نکلا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے پیرورٹی، لائک جیسے ابھی آپ کی پیرورٹی کیا ہے، آپ نے سونا ہے یا جاگنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے سوتے رہنا ہے اور پھر آپ نے روزہ گزار لینا ہے، یا آپ نے جاگنا ہے، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے نیک کمال کرنے ہیں، تو یہ آپ کی پیرورٹی ہے، یہ اس میں آئے گی قدم میں۔ میرے ہسبینڈ کو کھانسی لگی ہوئی ہے، آپ کو برداشت کرنی پڑے گی تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں تقدیم کھانسنا، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ اثارے ہیں ان کے نقش قدم پر، اچھے یا برے اثرات۔ اب یہ دیکھیں گھر میں کیا ہوتا ہے، گھر میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اگر بڑا بھائی، اگر ماں کسی بچے کو ڈانٹتی ہے تو اس میں سے ایک بچہ آگے ماں کے بول پڑتا ہے، تو جو دوسرا بچہ دیکھ رہا ہے نا، اس کا اثر اس پہ بھی ہوتا ہے، تو وہ والا جو اثر ہوتا ہے نا، یہ وہاں پہ یہ والے اثارے ہم اس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سارے اعمال جو آپ نے کیے ہیں چھوڑ دیے ہیں ان کے اثر، اور جو آپ کر رہے ہو، اور جو آپ نے اثر چھوڑے ہیں، اپنے اعمال اچھے چھوڑے ہیں، آپ نے برے چھوڑے ہیں، وہ سارے ہم لکھ رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے ان کو شمار کر لیا، اس میں سے ایک ذرا برابر، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں تو کوئلٹ کے اندر چھپ کے موبائل کو دیکھ رہی تھی، اللہ میاں کو بھی نہیں پتا چلے گا، امی ابو کو بھی نہیں پتا، نہیں، اللہ کو پتا چل رہا ہے، آپ کے جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو پتا چل رہا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے لکھ لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور انسان کے اعمال کا ریکارڈ موجود ہے جس پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں پہ جو میرا آپ کو یہ تصویر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھ کے سنائی کفار کو، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے گا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گی، سرما ہو جائیں گی بالکل سرمے کی طرح، تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ تو پھر اس کی اگزامپل یہ دی گئی تھی کہ جیسے جب ایک پودا ہوتا ہے، اس کا بیج آپ زمین میں ڈال دیتے ہو، ٹھیک ہے، وہ پانی دے دیتے ہو، آپ کو نہیں پتا اس کے ساتھ ہونا کیا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، تو اسی طرح وہ پودا گرو کر جاتا ہے، اور وہ پھر دوبارہ سے ایک ایسے بیج، ایک ایسا پودا بنتا ہے، دیکھیں اس کے اوپر فرض کریں آپ نے آم کا بیج لگا دیا، آم کا پودا بن گیا، آپ نے آم کو کھا لیا، پھر اس کا بیج رہ گیا، وہ ایک بالکل بے ضرر سا بیج ہے آپ کے پاس، آپ اس کو پھینک بھی سکتے ہیں کچھ، لیکن اگر اس کو آپ زمین میں ڈالیں گے وہ دوبارہ سے پودا بن جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بیج سے، ایک ڈیڈ بیج سے ایک زندہ پلانٹ کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور اس میں سے ہمارے لیے فوڈ ہمیں دے سکتے ہیں، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور آج کی سائنس نے بھی یہ پروف کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک بیک بون کے اندر ایک ہڈی جو سب سے لاسٹ میں ہوتی ہے، اس کو ٹیل بون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مٹی، یہ ٹیل بون کسی بھی انسان کی کوئی سے بڑا کیمیکل بھی لے آئے نا آپ دنیا میں، یا مٹی کے اندر اس کو دبا دیں، وہ ڈیزالو نہیں ہو سکتی، وہ خراب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اور جب انسان کو دنیا سے اٹھایا جائے گا، اس کی ٹیل بون سے اٹھایا جائے گا، یہ سائنس نے پروف کیا ہے کہ وہ جو ٹیل بون ہے وہ کسی بھی کیمیکل کے اندر نہیں وہ ڈیزالو ہو سکتی۔ تو اٹ مینس کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہمارے نبی کے تھرو ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو یہ آج کی سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے۔ تو اس لیے ہم جب زمین کے اندر جائیں گے تو ہم اپنے اعمال کے ساتھ جائیں گے، ہمارے اعمال ختم ہو جائیں گے وہاں پہ جیسے ہی ہم قبر کے اندر جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اٹ مینز ہونا ہے، اور ساتھ ہی جب وہ اٹھے گا اس کے ہاتھ میں اس کی جو کتاب ہے ساری کی ساری لکھی گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، تو میں ایک دن پہلے اپنا لگیج بھیج دیتی ہوں اور میں بعد میں جاتی ہوں، تو اس طرح کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ ہماری کتاب جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریکارڈ ہمارے فرشتے بھی کر رہے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا ریکارڈ اوپر محفوظ بھی ہوتا جائے، ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں،
लेकिन हमारा रिकॉर्ड वहां पे सेव होता जा रहा है, और जब हम पहुंचेंगे तो वो रिकॉर्ड हमारे हाथ में दे दिया जाएगा कि ये जो काम थे जो तुम करके आए, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या थी, तुम्हारे अमाल क्या थे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और वो किताब ये नहीं कि अल्लाह ताला एक अलहदा कमरे में ले जाएंगे और बैठेंगे, हाँ जी आ जाओ ये बात, नो, सबके सामने आपके अपने आपके बड़े छोटे बच्चे सब खड़े होंगे, उसके सामने आपके पोल खुलेंगे। आप समझ लें कि आपकी एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर पे आपकी मूवी चल रही होगी जो सब देख रहे होंगे। इसलिए दुनिया में तो आप छुप के ये काम कर सकते हैं, लेकिन आखिरत में आप छुप नहीं सकते हैं, वहां पे अल्लाह ताला आपको दोबारा जिंदा भी करेंगे और सबके सामने आपका हिसाब भी करेंगे। लेकिन नेक बंदों के, जो नेक और अल्लाह के रास्ते पे काम करने वाले लोग होंगे, अल्लाह के अमाल, अल्लाह के डर से अपने अमाल को अच्छे करने वाले होंगे, अल्लाह ताला उनके अमालों को छुपाएगा भी कि नहीं इसकी नेकियां ज्यादा हैं, इसकी बुराई एक है, मैं इसको एक्सपोज ना होने दूं, क्योंकि इसने फौरन तौबा की। अगर इससे कोई गलती हुई, इसने फौरन तौबा की और मैं इसको सबके सामने एक्सपोज नहीं होने दूंगा। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहते हैं, जब इंसान कोई बात कहता है तो इसके पास एक मुहाफिज फरिश्ता लिखने के लिए मौजूद होता है। ये सूरत काफ की आयत का तर्जुमा है कि हर बात और हर अमल अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए और अमल करने चाहिए। क्योंकि ये जो लोहे महफूज है अल्लाह के इल्म में, हम हमारी हर चीज पहले से मौजूद होगी, और सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस लोह के अंदर, हमारे गुड डीड्स, हमारे बैड डीड्स, हमारी अटेंशंस, हमारे एक्ट, सब अल्लाह ताला साथ 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 सेव करता जा रहा है। अब ये ना समझें कि हम अल्लाह पाक, अल्लाह हमारी किताब की मेमोरी इतनी होगी या किताब के इतने सफ़े होंगे, ये आपका काम नहीं है सोचना, ये अल्लाह का काम है। ठीक है, मरने के बाद भी हम, लेकिन अब क्या कहते हैं अल्लाह मियाँ कि दुनिया में मैं तो आपसे कह रहा हूँ एक नेक काम करो, लेकिन जब आप मर जाते हो, राइट, जैसे ही आपकी कहते हैं ना तौबा का वक्त मरने तक होता है जब आप डेड बेड पे हो, लेकिन जैसे ही आपका आखिरी वक्त करीब आता है, अगर उस टाइम आप तौबा करो तो तौबा कबूल नहीं होगी, उससे पहले पहले होगी। तो सारे अमाल आपके शट डाउन हो जाएंगे, आपका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, आपकी किताब क्लोज्ड, ऊपर मोहर लग गई और आपके लाइब्रेरी में पहुंच गई। अब आप तैयारी करो, नीचे आपको तैयार कराया जा रहा है कब्र में भेजने के लिए, लेकिन आपके अमाल पहले से पहुंच गए और खाता जो है वो क्लोज हो गया। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो इसके अमाल खत्म हो जाते हैं, सिवाय तीन चीजों के। कंटिन्यूसली जब तक दुनिया है, अगर ये तीन चीजें आप अच्छी करके गए हो, वो जारी रहेंगे, उसका सवाब आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। नंबर वन, सदका जारिया। आपने कुछ सदका ऐसा कर दिया जिसका सवाब आपको मिलता रहे। लाइक क्या होता है, कुआं खुदवा दिया, कहीं पे किसी को पानी के लिए आपने टैंक लगवा दिया, और अच्छी नीयत से लगवा दिया, कोई हैंड पंप लगा दिया जिससे लोग पानी पिए, मतलब कोई मस्जिद बनवा दी किसी, इस तरीके से जिससे लोग फायदा उठाएं, वो उसको, उस सदके को हम कहते हैं सदका जारिया, यानी ऐसी नेकी जो हमेशा काम आती रहेगी आपके, और उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। नंबर टू, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। आपने एक ऐसा इल्म दिया जिससे लोगों ने फायदा उठाया। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी कोई एक बात भी किसी को क्लिक कर जाती है और वो उस पर अमल करता है, तो वो ऐसा इल्म था जो मैंने आपको दिया और आपने सीखा, आपने उसका फायदा उठाया, तो उसका सवाब मुझे भी होगा और मेरे मुझे मरने के बाद भी रहेगा। तो ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। और नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे, ऐसी औलाद जो जब नमाज पढ़े, जैसे आज हम पढ़ते हैं बैठते हैं, सबसे पहले हम अपने माँ बाप के लिए औलाद करते हैं, दुआ करते हैं। और सिर्फ दुआ करने से नेक औलाद नहीं हो जाती, अमल भी उसके नेक होने। आपने कैसे अपनी उस औलाद की तरबियत की है कि आप दुनिया से चले भी गए हो तो भी वो आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं और अच्छे अमाल कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ऊपर जब पूछेगा ना इंसानों से कि दुनिया में क्या अच्छे काम करके आए हो, तो जो माँ बाप हो गए जिन्होंने औलाद छोड़ी है और जिन्होंने उनकी अच्छी तरबियत की है और वो नेक काम कर रहे होंगे, तो आप अल्लाह ताला से हम कहेंगे कि ये देखें, ये मेरा बच्चा या मेरी बच्ची एक नेक काम कर रही है और ये मेरी तरबियत है जो मैं छोड़ के आया हूँ। तो इसके लिए हमारे नबी ने हमें बताया कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो अमाल तो उसके खत्म हो गए, नमाजें भी खत्म हो गई। ये जो हम कहते हैं हम फलां, हमारे जो बड़े थे इतनी नमाजें उनकी रहती थी कि हम उनकी नमाजें पढ़ लें, क्या हम उनके नाम पे हज कर लें, क्या हम उनके नाम पे उम्रा कर लें, ऐसा नहीं होता। वो उसके अमाल थे, वो खत्म हो गए। अगर कोई चीज बाकी रहती है वो सदका जारिया रहता है, और इल्म जिसका फायदा लोग उठाएं, और नेक औलाद। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और इसके लिए कहते हैं कि हमें ऐसे नेक अमल करने चाहिए जो मरने के बाद भी जारी रहें, जैसे इल्म सिखाना, मस्जिद और कुएं बनवाना, और अपनी औलाद को नेक तरबियत देना।
اچھا، اب یہاں پہ ایک ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک شروع کا ورڈ تھا انا نحن نحیی الموت، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس سے ریلیٹڈ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جب آیت آیا کرتی تھی نا، نزول ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس کو وضاحت کرتے تھے، وہ صحابہ کو کلیئر کر کے بتاتے تھے کہ یہ چیز ہے، اس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے معنی یہ بنتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک اور نبی پاک کی جو سیرہ ہے یہ ایک لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ نے سیرہ نہیں پڑھی تو آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں، اگر قرآن نہیں پڑھا تو سیرہ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ نبی پاک کی، اور جیسے یہ والی آیت کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ انا نحن نحیی الموت، بے شک ہم ہی مردہ کو زندہ کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جسے زمین پھاڑ کر باہر نکلے گی وہ میں ہوں گا، کہ یعنی جب قیامت آئے گی اور زمین کھل جائے گی، سب مردے آپ باہر نکل کے اللہ کے پاس جا رہے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں گا۔ اب یہاں اس حدیث کو دیکھیں، نبی کریم نے خود کو سب سے پہلے اپلائی کر کے بتایا، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو اگزامپل دی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم پہلے جاؤ گے، تم جاؤ گے، تم جاؤ گے، نہیں، وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا سب سے پہلے۔ تو اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے نبی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے جاؤں گی تو تم لوگ تو پیچھے آؤ گے آؤ گے۔ تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم لوگ یہ یقین کر سکتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ایک اچھا میری جو میرا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے گواہی کے طور پہ رہا ہے کہ میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین جب پھٹے گی اس میں سے نکلنے والا بھی میں ہوں گا، تو تم لوگ اس بات کو بھی سچ مان لو۔ یہ حدیث قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں واضح دلیل ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگین اسی حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہمارے نبی نے فرمایا تم سب ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے قیامت کے دن اکٹھے کیے جاؤ گے، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ مطلب اب جیسے ایک نیو بورن بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر بیبی بوائے ہے وہ ختنوں کے بغیر پیدا ہوتا ہے، تو اگین جب وہ اگزامپل وہ کیا دینا چاہ رہے ہیں، بتانا وہ ہمیں کیا چاہ رہے ہیں کہ تم سب ننگے پاؤں ہو گے، جوتے بھی نہیں ہوں گے، کوئی کپڑے نہیں ہوں گے بدن پہ، بالکل اس طرح کا ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے اس حالت میں تم لوگ ہوگے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور بالکل اسی طرح جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ اب اگین یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اصل جسم کے ساتھ جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جتنے مرضی آج کل بوٹاکس لگوا رہے ہیں، فلر لگوا رہے ہیں، رنگ گورا کر لیں، انجیکشن سے لگوا لیں، لیکن جب ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے ہم نے اسی حالت میں اٹھنا ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے نبی کریم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب آپ کو پتا ہے انسان کی جو بیسک جو کہتے ہیں نا بنیاد ہے، زندگی کی جو بنیاد پڑی ہے وہ پانی سے پڑی ہے۔ پانی جو ہے نا وہ پودوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، ایوری ویئر پانی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، تو جس کا مطلب ہے دنیا میں سب سے پہلے زندگی، کوئی بھی چیز وجود میں آنے سے پہلے وہ پانی تھا۔ اور آج کی سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ پانی جو ہے یہ دو دو گیسوں کا مجموعہ بنا ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ دو گیسیں ملاتے ہیں تو وہ پانی بن جاتا ہے، یہ ہماری سائنس کہتی ہے۔ اور جب انہوں نے انالیسس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 50,000 سال پہلے، یعنی ابھی ہم آئے بھی نہیں تھے دنیا، اس سے بھی پہلے ہماری تقدیریں لکھتی گئی تھی، اور اس وقت اللہ کا جو عرش تھا نا وہ پانی پر تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہماری تقدیریں کتنی پکی لکھی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں روز اپڈیٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پہ ہم نے حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 آپ کی اپنی دعا سے، آپ اپنا اس کو کتنے صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، کتنے صدقے دل سے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ نمبر 2 ماں کی دعا سے، ماں کی دعا کہتے ہیں نا 7 آسمان کو پھاڑ دیتی ہے، پہنچتی ہے اللہ تک، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں کی دعا اور ایک جو ہے آپ کی اپنی صدقے دل سے مانگی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو جن کی مائیں ہیں وہ بھی ان کے پاس چانسز ہیں کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں، ان کو ناراض نہ کریں۔ جن کی مائیں نہیں ہیں وہ خود صدقے دل سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب اس پوری آیت کو ایز یوزول ایک چھوٹی سی سٹوری میں ڈال رہی ہوں میں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بہت ہی سارا کی طرح ایک ذہین اور بڑی ایک خود مختار لڑکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ زندگی جو ہے نا صرف یہی دنیا ہے، جو کرنا ہے یہی کر لو، لیکن ہماری سارا یہ نہیں کہتی،
ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کہتی تھی کہ جو کرنا ہے یہی کر لو، کوئی حساب نہیں ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی یہ تو میرا لائف سٹائل ہے، مجھے تو برانڈیڈ کپڑے پہننے ہیں، کچھ بھی ہو جائے میں نے تو میک اپ کرنا ہے، میں نے تو بال بھی کھولنے ہیں، میں نے تو کوئی پردہ نہیں کرنا. اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھ جائے، میں تو رکنے والی نہیں ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر میں نے کبھی بھولے بسرے سے کسی کی مدد کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، میں بھول جاؤں گی، کیونکہ میری نہ نیکی کا کوئی ریکارڈ رہنا ہے اور نہ میری بدی کا کوئی ریکارڈ رہنا ہے. تو ایک اس کو خاتون ملتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے کھانا کھلا دو، مجھے پیسے دے دو، مجھے کوپ شاپنگ کرا دو، تو اللہ تمہیں برکت دے گا. تو وہ جو لڑکی اس کا نام چلے ہم ماہین نے رکھ لیا ہے کہ ماہین جو ہے نا وہ بیزاری سے کہتی ہے معاف کرو میرے پاس تمہیں دینے کا کوئی وقت نہیں، اور ویسے بھی اگر تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا تو میں خود ہی مل جائے گا، میں کیوں دوں. تو وہ خاتون اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں لگتا ہے جو تم نے کہا ہے کہ وہ یہی ختم ہو گیا؟ نہیں، تمہارا ہر لفظ ہر عمل جو بھی تم چھوڑ رہی ہو، جو تم بول رہی ہو، جو تم نے پیچھے چھوڑا ہے، جو تم آگے لکھو گے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اور پھر یہ والی آیت جو ہے وہ ریسائٹ کرتی ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا دل یہاں پہ وہ زور سے دھڑکتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ میری پوری زندگی ایک کتاب میں لکھی جا رہی ہے. اور اس نے گھبرا کر پوچھا اگر سب کچھ لکھا جا رہا ہے تو پھر میں کیسے بچ سکتی ہوں؟ اب آپ مجھے بتائیں، اس لڑکی کی جگہ اپنے آپ کو فٹ کر لیں اور پھر آپ خود سے پوچھیں کہ اگر میرا سارا کچھ لکھا جا رہا ہے تو اگر والا لفظ ہٹا دیں، شورٹ کر لیں، آپ کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور آپ کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد اپنی زندہ بھی ہونا ہے، اور وہ سارے اعمال اللہ کے پاس آپ کے جانے سے پہلے بیٹھ پہنچے ہوں گے. تو وٹ ڈو یو مین؟ آپ اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا؟ کیا آپ نے جو آپ کی زندگی کا مقصد تھا، کہ آپ نے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے پرومس کیا تھا کہ آپ کو جنت ملے گی اور آپ کو کہا تھا کہ زندگی میں جا کے یہ اپنا مقصد بنا لو، تو کیا آپ نے وہ مقصد پورے کیے؟ کیا آپ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ مجھے جنت میں بھیجیں؟ کیونکہ آپ کے اعمال تو اللہ کے پاس پڑے ہیں، آپ نے دوسروں سے چھپا لیے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. سوچئے گا. تو آج ہمارا یہ پہلا جو پورشن ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جس میں 1 سے لے کے 12 تک کی آیت تھی. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اور ایک بہت ہی مزے کی اور انٹرسٹنگ چیز بتاتی ہوں. قرآن کریم میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے نا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے نا یہ خود سے لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ ابھی ثبوت ملے گا آپ لوگوں کو، ایک کلیئر کٹ ثبوت انسان کی عقل کو ملے گا. ٹھیک ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی رسول پہ نازل کی ہے. یہ صرف 12 آیتیں ہیں جس کا خلاصہ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گی. ٹھیک ہے نا، جیسے ابھی ہم نے شروع میں یہ والی آیتیں پڑھی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. ٹھیک ہے، ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک ایک لفظ میں نے آپ کو بتا دیا. بس ان 5 میں آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ ٹاپک کیا تھا، اللہ تعالیٰ اور قرآن، قرآن اور رسول. یہ ٹاپک یہی بتایا گیا ہے کہ حکمت والی کتاب ہے، رسول پہ اتاری گئی ہے، اور ایسے رسول پہ جو سیدھے راستے پہ ہیں. اور کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے، جو رحمت والا بھی ہے اور تھوڑا سا غالب بھی ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ سارے غالب ہے. دوسرے ہم نے پڑھا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذَرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. مطلب اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرا دیں، کیونکہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے نا، جو قول بتا دیا، جو حکم دے دیے، وہ پورے ہونے ہیں. لیکن ان میں سے اکثر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، اکثر ایمان نہیں لائیں گے، تھوڑے بہت ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اور کیوں کہتا ہے کہ برابر ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر ہو چکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں ہمیں یہ بتایا، قرآن پاک میں یہ لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو ڈرا دیں، ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. ہو سکتا ہے ان کو ڈرایا جاتا ہے تو آج ہمیں یہ سرکش قسم کی قوم نہ دیکھنے پڑتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ان کو بتا دو کہ ایسا وہ نہیں ہوا، اگر انہوں نے کہنا نہیں مانا، چاہے وہ اقلیت ہو اکثریت ہو، تو اللہ تو اپنا کام پورا کریں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے آگے پڑھا تھا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ اجر کریم. بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، اور جو ایسا کر لے اس کو خوشخبری دے دو کہ اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور اس کو عزت بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ڈرائیں، اور پھر یہ بھی آپ نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اکثر نہیں ڈریں گے،
یہ ہم آپ کو پہلے سے، آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک رسول کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کے، اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پیغام پہنچا دیں، وہ اپنی پوری کوشش سے پہنچا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ اکثر نہیں ایمان لے کے آئیں گے، تھوڑے لے کے آئیں گے۔ اب ان کا موٹیویشنل لیول کیا رہ گیا ہوگا؟ ان کے اندر کیا چیز، جب میں تو ہر چیز، ہم ایک ادنا سی چھوٹی سی چونٹی کے برابر ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں اس کے اینڈ میں پوچھتی ہوں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، مجھے فیڈ بیک جو دو آپ لوگ۔ تو سوچے پوری دنیا میں اس وقت اسلام نہیں تھا، سارے کفار تھے، مشرکین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت سے ان کو پیغام دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ پہ خود ہی آپ کو کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر نہیں لائیں گے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی، اور آج وہی اقلیت جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ بنا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے آج یہ لاسٹ آیت پڑھی، انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہ ہم نے ابھی پڑھی کہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی اس کا پورا اگر ہم 12 آیتوں کا خلاصہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا کتاب دیکھ کر، اور ساتھ میں بتایا کہ میں غصے والا بھی ہوں اور پیار کرنے والا بھی ہوں، اور پھر نبی کو اس کتاب میں حکم دے دیا ان لوگوں کو ڈراؤ تاکہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ کیوں یہ بھٹکے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے جو پیرنٹس تھے یا ان کے آباء و اجداد تھے ان کو نہیں ڈرایا گیا تھا، لیکن آپ یہ کام کر لو، اور میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ ان میں سے اکثر نہیں ڈریں گے، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کے ہو چکے ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے، اور جو آپ کی بات کو مان لے گا اس کے لیے تو مغفرت ہے، شورٹ مغفرت ہے، وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اس کا جو زندگی کا مقصد وہ پورا ہو جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جو نہیں ایسا کرے گا تو پھر ہم اس کو ابھی سے بتا رہے ہیں، وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے، اس کی ہم نے کتاب بنا لی ہے، اس کے ریکارڈ سارے لکھ لیے ہیں، اور وہ جب دنیا سے جائے گا اس کے ریکارڈ ہمارے پاس پہلے پہنچ جائیں گے، اور بعد میں وہ ہمارے پاس آئے گا، اور ہم ان کو ایک دن زندہ کریں گے، وہ اس کو قبر سے اٹھائیں گے، اس حالت میں اٹھائیں گے کہ جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے، اور وہ اس حالت میں میرے پاس آئیں گے، اور پھر میں ان سے سب کے سامنے پوچھوں گا کہ بتاؤ تمہیں میں نے کس لیے دنیا میں بھیجا تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو۔ یہ ہماری 12 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ ہیڈنگ دیتی رہی ہوں آیتوں کی، اور میں نے آپ کو ہیڈنگ دی تھی نمبر 1 سے 5 تک کی ہیڈنگ آپ کو میں نے دی تھی قرآن کی حقانیت، یعنی کہ قرآن حقیقی ہے اور رسول کی ذمہ داری ہے، یعنی اس میں نے آپ کو یہ 1 سے 5 تک بتایا۔ چھٹی آیت کا میں نے آپ کو ٹاپک بتایا تھا پیغام حق اور غافل قوم۔ حق کا پیغام دے رہے ہیں ہمارے نبی، لیکن قوم غافل ہے۔ 7ویں آیت میں بتایا تھا اکثریت کی ضد اور انکار ہے، وہ نہیں مان رہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنے کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے۔ ہم بھی آج کم نہیں ہیں کسی سے۔ اور پھر ہم آ رہے تھے 8ویں اور 9ویں آیت پہ، دلوں پہ مہر ہے اور آنکھوں پہ پردہ، سدن، وہ جو میں نے کہا تھا آگے دیوار پیچھے دیوار، اوپر بھی بند کر دیا، ڈھانپ دیا، اور نیچے بھی۔ اب ہمارے لیے ہدایت کا رستہ کوئی نہیں، اور ہمارے گلوں میں کالر بون کی طرح لوہے کے بڑے بڑے طوق۔ یہ ہم نے پڑھا تھا 8ویں اور 9ویں۔ پھر ہم نے ضد اور انکار کی روش پڑھی تھی کہ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے۔ اور اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کے متلاشی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سٹل غافل ہیں، لیکن کچھ ہیں جو مان جائیں گے۔ اور پھر ہم نے ابھی ہم نے پڑھا اعمال کی کتاب اور آخرت کا حساب۔ یہ ہم نے ٹوٹل کتنی پڑھی آیتیں؟ 12۔ 12 کو اگر آپ نے غور سے آپ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آیت نمبر 1 ہے 1 to 5، اس میں قرآن اور رسول سے سٹارٹ کیا گیا، اور آخری آیت ابھی جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں قرآن ایک کتاب ہے نا، اور رسول ہے۔ آخری آیت میں بھی اعمال کی کتاب اور آخرت کا حساب۔ اب لنک دیکھیں پہلی آیت کا اور آخری 12ویں آیت کا، پہلی 5 آیتیں اور آخرت میں ہونا کیا ہے؟ یہاں پہ بھی رسول ایک انسان، بہترین انسانوں میں سے ایک انسان، اور ایک کتاب لے کے آیا ہم دنیا میں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ مان لو اس چیز کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور یہ کتاب بھی اللہ کی ہے۔ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے، ہم بھی انسان، ہمارے ہاتھ میں بھی کتاب اور آخرت کا حساب۔ لنک چیک کریں آپ پہلی 5 کا اور آخر کی کتاب کا۔ نمبر 6 پہ آپ لنک چیک کریں، پیغام حق اور غافل قوم، اور یہاں پہ لنک چیک کریں ہدایت کے متلاشی لوگ اور غافل قوم، یعنی 6 جو تھی وہ 11 آیت کے اوپر کے ساتھ لنک کر رہی۔ پھر اکثریت کی ضد اور انکار آیت نمبر 7، اور پھر آپ دیکھیں ضد اور انکار کی روش آیت نمبر 10۔ پھر آخر میں بچتی کون سی ہے؟ یہ درمیان میں ایک آیت بچ رہی جو اس 12 آیتوں کا مین تھیم تھا، دلوں پہ مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کون کہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ
کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اگر آپ سے میں کہوں ابھی اسی ٹائم کہ ایک پیراگراف لکھ دیں، میں بولتی جا رہی ہوں لکھتے جائیں، تو کیا آپ کو یاد رہ جائے گا آپ نے کیا لکھا؟ نہیں رہے گا. تو یہ کتاب تو ایک ایسے انسان پہ نازل ہوئی جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. ان اتنی سیکوینس سے، اتنی طریقے سے ان کے دماغ میں یہ چیزیں کہ ان کا اگر آج ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو کس طریقے سے ہمارے سامنے وہ کھل کے چیزیں آ رہی ہیں. نیکسٹ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کو ابھی سمجھاتی ہوں. دیکھیں، قرآن اور رسول، یہ میں نے کہا تھا نا 1 سے لے کے 5 تک، اور 1 سے لے کے یہ 12ویں آیت جو ہے. اب یہ قرآن اور رسول، قرآن کی حقانیت اور رسول کی ذمہ داری ان 5 میں دی گئی. آخر میں ہم اور ہمارے اعمال، کتاب ادھر بھی ہمارے پاس ہے، انسان ادھر بھی ہیں، آخرت کا حساب ہم نے بھی دینا ہے. ادھر یہ پیغام دیا گیا، ادھر عمل کر کے ہم نے اس کو سالو کرنا تھا، اس کو کتاب کو اچھے سے بنا کے لے کے جانا ہے. اور یہاں پہ ہمیں پیغام دیا گیا. تو یہ لنک بن رہا ہے پہلی 5 کا 12 کے ساتھ. اب آگے دیکھ لیتے ہیں ہدایت کے متلاشی. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لے تم ذرا قوم انذرا اباہم فہم غافلون، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غافل ہیں. پیغام بھی مل رہا ہے کن کو؟ غافل لوگوں کو، آیت نمبر 6 میں. اور اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. بے شک آپ اس کو ڈرا سکتے جو نصیحت کی پیروی کریں اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، بس خوشخبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی. کہ اب کہہ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کو ڈرائیں کیونکہ ان کی ماں باپ کو نہیں ڈرایا گیا اس لیے یہ غافل ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرا دیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ مان جائیں، یہ لوگ میری نصیحت کو مان جائیں جو میں ان کو وارننگ دیتا ہوں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو غافل لوگ ہیں ان کو پیغام حق مل گیا، ان کو ہدایت مل گئی، اور یہ مغفرت کی طرف چل پڑے اور ان کو عزت ملے گی، اجر ملے گا. تو یہ کیا ہوا؟ لنک چیک کریں کہ یہاں پہ بھی حق کا پیغام اور غافل قوم کے لیے، یہاں پہ بھی ہدایت سے غافل لوگوں کے لیے حق کا پیغام. تو یہ 6 اور 11ویں آیت مل رہی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اکثریت انکار کر دے گی. اب وَاسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے. آیت 7 اور آیت 10، اکثریت کی ضد اور انکار، ضد اور انکار، اور دونوں میں آخر میں کیا کہہ دیا اللہ نے؟ ایمان نہیں لائیں گے. برابر ہے، ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے پاس حقت کال، حق کی کتاب بھی آ گئی ہے، کال بھی آ گئے ہیں، حکم بھی آ گئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. لنک چیک کریں آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 10 کا. اب جو اینڈ میں بچتی ہے ایک مین جو کسی کے ساتھ لنک نہیں کر رہی، اور یہ 12 آیتوں کا مین تھیم ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ أَيْدِيَهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی، ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ہم ان کو ڈھانک دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. دلوں پہ مہر لگا دی اللہ نے اور آنکھوں پہ پردہ. یہ مین تھیم ہے ان 5 آیتوں کا. Isn't it beautiful؟ دل دل روتا کیا، دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بس کہ ہم، اور کیسے سمجھائے گا، اور کیسے اللہ ہم سے پیار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مخلوق کو سمجھائے گا کہ یہ دیکھو پیدا بھی کیا، شیطان بھی بھیج دیا، خوبصورت دنیا کی ہمیں نعمتیں دے دی ہیں، ہر چیز دے دی ہے، لیکن ساتھ میں ایک گائیڈ بک بھی دے دی ہے کہ یہ تم کر لو. اور اگر تم نہیں کرو گے جسٹ لائک کہ تمہارے دلوں پہ مہر. مہر کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ گھر بند کر کے دروازہ باہر جاتے ہو نا تو تالا لگا جاتے ہو، تو آپ کا سمجھ لیں آپ کے دلوں پہ تالا لگ چکا ہوا اور آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے. اگر ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، اور اگر ابھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کے کی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یاسین کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. پہلا حصہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، نمبر 1. کل سے ہم یہ والا نمبر 2 شروع کریں گے جو کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ مزے کا. اب یو پیپل ول انجوائے. یہ تھوڑا بہت سکیری تھا، تھوڑا بہت ڈرانے والا تھا، ہدایت لینے والا تھا کہ یہاں سٹارٹ ہوا تھا قرآن الحکیم، اور جو آخری آیت ہے اس کا ورڈ تھا امام مبین. قرآن شروع ہوا، ایک کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں بھیجی، اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے اس کتاب میں واضح طور پہ. یہ وہ کتاب، لنک کہاں سے سٹارٹ ہوا، اینڈ کہاں پہ ختم ہوا. اب دوسرا ہم کریں گے کہ تاریخ سے جو گزرے ہوئے زمانے ہوتے ہیں، جب ہم کہہ رہے سدن، ایک ہمیں دیوار آگے ہے، ایک دیوار پیچھے ہے، ایک دیوار جو ہے ہمیں آگے والی جو دیوار ہے ہمیں مستقبل کی طرف لے کے جا رہی ہے، حال کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جو پیچھے ہے وہ ہمیں ماضی کے ماضی میں گزرے ہوئے واقعات سے ہم نے کیسے سبق سیکھنا ہے. تو یہ آپ نے سمجھ لیں کہ تاریخ کے واقعات ہوں گے. لٹل بٹ تھوڑا سا آپ کا اور 5 منٹ لوں گی. اگین ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، اس کو آپ نے بہت 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 دھیان سے سننا ہے. اس کا اینڈ جو ہے نا وہ میں نے آپ لوگوں پہ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟
کہ اے فاطمہ ایک خوبصورت مگر الجھی ہوئی زندگی گزاری تھی، دنیا کی ہر آزائش اس کو میسر تھی، اس کا لیکن اس کا دل بے چین رہتا تھا، اس کو ایسا لگتا تھا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ وہ نماز بھی پڑھے، کبھی کبھی ہو جاتا تھا ماں باپ کو دیکھتی تھی اٹھتی تھی کہتے تھے چلو پڑھ لیتے ہیں نماز، یا ماں کے ڈر سے پڑھ لیتی تھی، مگر دنیا کی مصروفیت اس کو بہت عزیز تھی، سونا اس کو بہت پسند تھا، کھانا اس کو بہت پسند تھا، سوشل میڈیا پہ رہنا اس کو بہت پسند تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بے چینی دن رات بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو ایک رات وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ بہت رو رہی تھی، اس کی لائف میں ڈپریشن تھا، انگزائٹی تھی، تو اس کو اچانک سے اپنی دادی کی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ دادی اس کو اکثر کہا کرتی تھی بیٹا نماز قرآن کرو، کیونکہ دل کا سکون جو ہے نا وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، وہ صرف تمہیں اللہ کے کلام میں ملے گا، اللہ سے باتیں کرو۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس کی بے چینی اس کو قرآن تک لے گئی، اس نے قرآن کو اٹھایا، جھاڑا، کپڑے میں سے نکالا کہ چلو میں اس میں سے دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا چیز لکھی۔ جیسے اس نے قرآن کھولا تو اس کے سامنے سب سے پہلے سورہ یاسین کی آیت آتی ہے کہ قرآن جو ہے نا والقرآن الحکیم، کہ وہ قرآن جو ہے یہ حکمت کی کتاب ہے، تو اس کو ایسا فیل ہوا کہ قرآن اس سے باتیں کر رہا ہے، قرآن جو ہے نا جو بھی وہ ورڈ پڑھ رہی ہے وہ اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ تو اس کو جب اس نے پڑھا کہ انا کلیمن المرسلین، تو اس کو فیل ہوا کہ یہ تو قرآن جو ہے یہ کسی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اپنے بھیجے ہوئے رسول کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ قرآن میں لکھا بھی ہوا ہے، کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ لکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ تنزیل العزیز الرحیم، اور تو اس کی وہ رونے لگ جاتی ہے جس کو پڑھ کے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کہہ بھی رہا ہے کہ میں سختی بھی کرتا ہوں اور میں نرمی بھی کرتا ہوں۔ پھر آگے وہ پڑھتی ہے جب یہ والی آیت لی تنذرا قومم انذرہم اباہم فاہم غافلون، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ میں تو دنیا میں گم رہی، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن آج مجھے جگا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے لحقت قولا اعلیٰ اکثارہم فاہم لامیون، کہ اللہ کے کلام کو نظر انداز مت کرو، اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہونا ہے، اور جو بہت سارے لوگ جو نہ کر رہے ہیں میں ان میں تو نہ شامل ہوں، میں ان میں کیوں نہیں شامل ہوتی ہے جو اقلیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنا ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلن فی ہی الی اذقانہم فہم مقمحون۔ پھر اس نے آگے سے پڑھا کہ یہ والی آیت تو جو لوگ ضد اور غفلت میں جکڑے رہتے ہیں، اللہ کو کچھ ایتھیسٹ بنے رہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ یار اللہ ہے، بلکہ الٹا سوال کرتے ہیں اگر تمہارا اللہ ہے تو مجھے بتاؤ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اسرائیل میں کیسے ختم ہو رہے ہیں، یہ جنگ لگی ہوئی ہے اس میں خواتین کیسے مر رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہے تو انصاف کیوں نہیں ہے، امیر اتنا امیر کیوں ہے، غریب اتنا غریب کیوں ہے؟ یہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اللہ کے ہونے پہ یقین نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا میں آئے، ہم نے کھایا پیا بچے پیدا کیے اور مر گئے، بس اس لیے ہم آئے تھے۔ لیکن یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے ایک مقصد کے تحت زندگی پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بچے کی ڈیتھ کی ہے، کسی مدر کی ڈیتھ کی ہے، اگر فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے جو ہمیں نہیں پتا، جو ہمیں پتا چلے گی، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے انسان کو مرتا ہوا دیکھ کے، لیکن وہ جو دکھ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی بچے کو یا کسی مدر کو یا کسی بیمار کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس دکھ کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دکھایا ہو۔ تو یہ سب اللہ کے پلان ہے، ہم کویسچن نہیں لگا سکتے۔ اللہ کا انصاف ہوگا، اللہ نے پرومس کر دیا ہے انصاف میں کروں گا، کب؟ آخرت کے دن۔ تو وہ کہتی ہے وجعلنا من بینہم ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ والی جب اس نے آیت پڑھی تو اس سے آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، اور وہ سوچنے لگی کہ کہیں یہ میں تو نہیں ہوں جس کے اوپر نیچے دیواریں بند ہو چکی ہوئی ہیں، میرے اوپر پردہ پڑ چکا ہوا ہے، میں یہ زنجیریں توڑوں گی، میں ان سے نکلوں گی۔ تو پھر اس نے جب آگے پڑھا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ اجر کریم۔ یہ پڑھتے ہی اس کا دل خوشی سے بھر گیا کہ میں جس راستے پہ چل رہی تھی وہ اندھیرا تھا، اور قرآن نے مجھے کہا ہے، مجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ میری مغفرت ہے، اگر میں اس ذکر کو تابع کروں گی، اس قرآن کے مطابق چلوں گی، سنت کے مطابق چلوں گی، تو میری مغفرت ہے اور میں خوش ہو سکتی ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ اب یہاں پہ اس لڑکی کو احساس ہوا کہ صرف اعمال ہی نہیں بلکہ اس کے چھوڑے ہوئے اثرات، گڈ ڈیڈز بھی لکھے جا رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی ہدایت پر چلے گی تو وہ نیکی کے چراغ چلائے گی جو اس کے بعد بھی لوگوں کی زندگیوں کو روشنی دیں گے۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا کیا ہے، آپ نے اس سٹوری میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، اور یہ ساری آیتیں آپ لوگوں نے ریوائز کرنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، اور اپنے آپ کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا دل کر رہا ہے اللہ سے باتیں کرنے کو تو قرآن پڑھ لیں،
اور جب آپ کا دل کر رہا ہے کہ اللہ آپ سے نہیں، جب آپ کا دل کر رہا ہے اللہ آپ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھ لیں، اور جب آپ کا دل کر رہا ہے آپ اللہ سے باتیں کریں تو نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ کا دل کر رہا ہے کہ 12 صورتوں میں یہ دیکھ کے میں یہ فرض کر رہی ہوں کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اللہ آپ سے باتیں کریں، تو ان آیتوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس صورت کی آیتوں کو پڑھیں اور بتائیں مجھے کہ جس طرح اس لڑکی کا دل کر رہا تھا، اس نے قرآن پاک کو کھولا اور اس کو لگا کہ اللہ اس سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کا بھی لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو یہ ایک دفعہ کوشش آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے۔ اور ایک چیز جو ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ دل کا سکون صرف اللہ کے کلام میں ہے، دنیا چیزوں میں نہیں ہے۔ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، اس کو ملتی ہے جو تلاش کرتا ہے۔ اچھے اعمال اور نیکی کے اثرات ہمیشہ رہتے ہیں، اور فاطمہ نے اس رات قرآن سے اپنا پہلا سچا تعلق جوڑا، اور پھر یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹا۔ آج سے آپ نے بھی قرآن سے سچا پکا تعلق جوڑنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا جڑا ہوا ہے، لیکن آج سے سچا اور پکا تعلق جوڑے۔ یہ والی آیتوں کا ہمیں خلاصہ یہ کہتا ہے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ یا اللہ ہمیں توفیق دینا، ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ عمل کریں، اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔